نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں کر سکوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سچ نیوز کے چیئرمین عالی جناب الحاج محمد شرف الدین صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ سچ نیوز جو دینی پروگرام لایا ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ یہ کوشش کو قبول فرمائے۔ ہر جمعے کو ایک دینی پروگرام آنے والا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 پروگرام تو آپ سب نے سنا ہے، اور یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور جو سچ نیوز چیئرمین علی جناب الحاج محمد شرف الدین صاحب نے جو کوشش شروع کی ہے، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے ارادے کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین ابھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرتے رہو، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ اگر موت کی تمنا کرنا جائز ہوتی تو ہر مسلمان یہ تمنا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکے اور مدینے کی موت عطا فرمائے۔ تو موت کی تمنا جائز نہیں ہے، لیکن موت کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم موت کو یاد کرو گے تو تمہارا بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ موت دنیا کے مزہ کو مٹانے والی چیز کا نام موت ہے، دنیا کی مزہ کو ختم کرنے والی چیز کا نام موت ہے، انسان کو برائیوں سے روکنے والی چیز کا نام موت ہے، انسان کو برے کام کرنے سے روکنے والی چیز کا نام موت ہے۔ تو یہ موت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو موت کو پیدا کیا، اللہ نے موت کو جو بنایا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتی، ہر حالت میں موت آنی ہے۔ بڑے بڑے ظالموں کو موت آئی تھی، بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا سے گزر چکے، جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، موت نے ان کو نہیں چھوڑا، موت نے بہت بڑے نیک لوگوں کو تک نہیں چھوڑا، تو ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دقائق الاخبار میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا تو فرشتے موت کی آواز کو سنا کرتے تھے، صرف آواز کو سنتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے کی بات ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اس سے پہلے کی بات ہے کہ فرشتے جو ہے صرف موت کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، اور اس سے پہلے تک اللہ نے موت کو فرشتوں سے بھی چھپا کے رکھا تھا۔ موت اور فرشتوں کے بیچ میں بہت سارے پردے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی ساری آنکھیں کھولو اور اپنے بازوؤں کے ساتھ اڑو۔ تو فرشتے جب یہ دیکھا، فرشتوں نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ اتنی خطرناک یہ چیز ہے، کیا چیز ہے نہیں معلوم، تو فرشتے یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام موت ہے، یہ موت ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس سے بڑھ کر بھی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، اس سے بڑھ کر بھی آپ نے کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر صرف ہماری ذات ہے، اس سے بڑھ کر صرف میں ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ موت کی طاقت اتنی بڑی ہے، موت اتنی بڑی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑھ کر موت ہے، اس سے بھی بڑی موت ہے۔
کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ موت کو 70,000 زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا، 70,000 زنجیروں میں باندھ کر موت کو رکھا گیا تھا، اور ایک زنجیر اتنی لمبی ہے اگر کوئی شخص اس زنجیر کے ساتھ چلنا شروع کرے تو 1 سال تک مسلسل چلتا رہے تو صرف اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ جہاں سے زنجیر شروعات ہو رہی زنجیر کی صرف وہیں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دقائق الاخبار میں لکھی ہے، اپنی مشہور کتاب میں یہ بات آپ نے لکھی ہے۔ تو یہ ہے موت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ اس سے بڑھ کر ہماری ذات ہے، ہماری ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور سارے فرشتے جمع ہو گئے، تب اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر موت کو پکڑو۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام گھبرا گئے، دیکھے کہ اللہ یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے، میں کیسے پکڑوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے۔ تو آپ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے گئے اور جا کر موت کو پکڑے۔ موت کو پکڑنے کے بعد موت چیخ چیخ کر کہتی رہی، کل مخلوق یہ کان کھول کر سن لو، میں وہی ہوں جو باپ اور بیٹے کی میں جدائی ڈال دوں گی، میں وہی ہوں جو شوہر اور بیوی کو جدا کر دوں گی، میں وہی ہوں جو ماں کو بیٹے سے جدا کر دوں گی۔ مجھ سے سنبھل کر رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، اگر تم اگر برے رہو گے تو میں بہت دردناک طریقے سے آؤں گی، اگر تم نیک بن کر رہو گے تو میں پھولوں کی طرح تمہارے پاس آؤں گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آگے یہ لکھا ہے کہ جب موت، ملک الموت جب آتی ہے کسی انسان کے پاس آتی ہے، مرنے والے کو جب مطلب کسی کے پاس آتی ہے جان نکالنے کے لیے، تو وہ موت آ کر جب اس کے منہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو مرنے والا منہ پھیر لیتا ہے، اور پھر اس کے سامنے آتی ہے تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو وہ ملک الموت کہتے ہیں کہ میں موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تو وہ شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ تو ملک الموت کہتی ہے، میں وہی ہوں جو تمہارے باپ کو اس دنیا سے لے کر گئی تھی، میں وہی ہوں جو تمہارے دادا کو اس دنیا سے لے کر گئی تھی، میں وہی ہوں جو تمہاری ماں کو اس دنیا سے لے کر گئی تھی، میں وہی ہوں جو تم کو لے کر جاؤں گی، اپنے بیوی سے بچھڑاؤں گی، اپنے بچوں سے تم کو میں الگ کروں گی، تمہاری دولت کو غریبوں میں بٹواؤں گی، تمہاری دولت کو، تمہاری جمع کردہ دولت کو میں مسکینوں میں بٹواؤں گی، میں وہ ہوں۔ تب وہ مرنے والا کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نے اس دنیا کے پیچھے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ تو دنیا ایک شکل میں آتی ہے اور یہ کہتی ہے، کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے اندر سما جاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ تم حرام کماؤ، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے نبی کی نافرمانی کی، تم نے صحابہ اکرام کی نافرمانی کی، تم نے اولیاء اللہ کی نافرمانی کی، جس طریقے سے نبی نے تم کو چلنے کا راستہ سکھایا تھا، بتایا تھا، تم نے ان راستوں پر نہیں چلا، اللہ کے حکم کی تم نے نافرمانی کی، نبی کی سنتوں کا تم نے جنازہ اٹھایا، اور پھر تم مجھے دغاباز کہتے ہو، مجھے دھوکے باز کہتے ہو، تم اللہ کے نافرمان بندے ہو۔ ابھی تو یہ موت ہے، اب موت کے بعد، اس کے بعد اگلا تمہارا انجام قبر میں شروع ہونے والا ہے، وہاں سے تمہارا حساب کتاب قبر سے شروع ہونے والا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کی اتنی طاقت ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر 7 سمندر کے پانی آپ کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ پانی بھی زمین پہ آ کر نہیں گرے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ملک الموت کی، اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کتنی بڑی طاقت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک جھاڑ کو اللہ نے بنایا ہے، اس جھاڑ کے پتے جتنے دنیا میں لوگ ہیں اتنے ہی اس پتے جو ہے اس جھاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کسی کا وقت آتا ہے تو 40 دن پہلے وہ پتا ٹوٹ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور مقرر وقت پر جا کر اس کی جان نکالتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن 40 دن پہلے وہ انسان، وہ مرنے والا انسان آسمانوں پر مردہ قرار کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھلے ہی دنیا میں 40 دن زندہ رہے، لیکن آسمانوں پر اس کا نام مردوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
تو یہ میرے بھائیوں یہ ہے موت. موت یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو. کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی انسان کہیں پر جا کر چھپ نہیں سکتا. موت تو آنی ہی ہے، موت ہر حال میں آئے گی. تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دردناک موت سے بچائے، ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے، حادثے والی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اگر آپ کی تقدیر میں اگر ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ ہوگا، لیکن اگر آپ کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور خود آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے حادثات سے محفوظ فرما، ناگانی حادثات سے اللہ میری حفاظت فرما، تو اللہ ان حادثات سے اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد.